سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کو اپنی زندگی کا مقصود بنائے۔ بلکہ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی ایک راستہ ہے۔ قل نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہود و نصارہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب قرار دیتے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات کہی، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اے نبی آپ علیہ السلام فرمایا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کسی بھی بندے کی محبت کا دعویٰ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ مقبول اس وقت ہوگا جب اللہ کے حکم کے ساتھ اس آیت مبارکہ پہ عمل کرے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کو کہیں کہ میری پیروی کریں۔ نبی آپ علیہ السلام ان کو فرمائیں کہ میری پیروی کریں۔ تو جب تم میری پیروی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک بات یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اب یہ محبت قبول ہے کہ نہیں قبول، یہ تو اللہ عز و جل فیصلہ فرمائیں گے۔ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے نہیں، محبت نبی الاسلام کی بعثت کے بعد جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت قبول ہو اور اللہ اس سے محبت کریں، اس کے لیے ضروری ہے فاتبعونی۔ اے نبی آپ علیہ السلام فرمائیں ان کو کہیں کہ میرے پیچھے چلے۔ اگر کوئی شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ ہے، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ جس سے محبت کا دعویٰ کرے وہ خود کہے کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو صرف یہی نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ محبت کا دعویٰ قبول ہو جائے گا، بلکہ وہ خود اللہ تم کو چاہنے لگے گا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو گے۔ اور ساتھ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور گناہوں سے پاکیزگی بھی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ گناہوں سے پاکیزگی ضروری ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ گناہوں سے پاکیزگی یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، گناہوں سے معافی کا باعث ہے، انسان کے تزکیہ کا باعث ہے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو پہلے آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی اطاعت و فرما برداری کو امت کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ بھی واضح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کو کتاب اللہ قرار دیا، یعنی قرآن بھی کتاب اللہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کو خود نبی علیہ السلام نے کتاب اللہ قرار دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فریق آتے ہیں ایک مسئلہ لے کر۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ دوسرا فریق کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے اور مجھے گفتگو کرنے کی اجازت دیں کہ گفتگو میں مسئلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھوں۔ دوسرا فریق کوئی سمجھدار تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ بتائیں بات۔ دوسرا فریق بات بتاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا بیٹا، یہ جو پہلا شخص ہے، اس کے گھر میں ملازم تھا، کام کرتا تھا، تو میرا بیٹا اس کی اہلیہ کے ساتھ غلط کام میں ملوث ہوا، زنا کا مرتکب ہوا، تو مجھے بتایا گیا کہ تمہارے بیٹے کو اس کی سزا رجم ہے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ تو میں نے اس کے فدیہ کے طور پر 100 بکریاں اور 1 لونڈی دی۔ تو بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہارا بیٹا غیر شادی شدہ ہے، تو اس کو 100 کوڑا لگے گا، 1 سال کی جلا وطنی، اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں ضرور بالضرور فیصلہ کروں گا تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فریق نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ دوسرے فریق نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب اللہ کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمانے لگتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ضرور فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے ساتھ تم دونوں فریق کے درمیان۔ پھر آپ علیہ السلام فیصلہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ 100 بکریاں اور لونڈی واپس، تمہارے بیٹے کے لیے سزا جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے 100 کوڑا اور اس کے ساتھ 1 سال کی جلا وطنی۔ اور سیدنا انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انیس، کل اس کے گھر جانا، جو پہلا فریق ہے، اس کی بیوی سے پوچھنا، اگر وہ اقرار کرے کہ مجھ سے یہ غلط کام ہوا تو اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس نے اقرار کیا تو اس عورت کو رجم کر دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فیصلے میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، 100 کوڑا، نمبر 2، 1 سال کی جلا وطنی، نمبر 3، رجم کرنا۔ اب قرآن مجید کے اندر کتاب اللہ سے مراد اگر یہاں پر کتاب اللہ ہو کہ نبی نے فرمایا کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، تو قرآن مجید کے اندر 100 کوڑوں کی سزا کا ذکر تو موجود ہے، 1 سال کی جلا وطنی کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں، رجم کی سزا کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ 100 کوڑا جو ذکر ہے اس میں اس بات کا ذکر نہیں کہ یہ 100 کوڑا لگنا کس کو ہے۔ اس صحیح بخاری اور مسلم میں نبی اسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ 100 کوڑا جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اور نبی الاسلام نے اپنی سنت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کو بھی کتاب اللہ قرار دیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری یہ کس قدر اہم چیز ہے۔ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو راستہ جنت کو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اگر کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے اعمال کا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تمہارے عملوں میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اعمال کا پورا پورا بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی صورت میں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کوئی مخصوص اعمال میں نہیں ہے، زندگی کے جمی امور میں ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ان واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دیتے ہیں اس کو لے لو، جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں وہ زندگی کے کسی مسئلہ میں، کسی معاملہ میں ہو، اس کو لے لیجیے، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کرتا ہے بہت زیادہ۔ اللہ سے ملاقات کی امید جو رکھتا ہے اس کے لیے اسوہ حسنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ جو آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ امیر المجاہدین ہو، آپ میدان جہاد میں ہو، آپ تجارت میں ہو، اپنے ساتھیوں کی نگہداشت کر رہے ہوں، وقت کے امیر ہوں، مسجد کے خطابت کے منبر پر خطیب ہوں، امامت کے مصلی پہ امام ہوں، جس کیفیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہ اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی زندگی کے جمی امور میں، تمام زندگی کے پہلوؤں پر محیط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایک مسلمان کے لیے، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اصول میں بھی، فروع میں بھی۔ بات چھوٹی ہو یا بڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہر مسئلہ میں ضروری ہے۔ کسی کو اعراض کر کے اس سے لاپرواہی برتتے ہوئے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں کسی کے لیے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ساتھی جو ہے وہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا جی میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا اس نے یہ بات تکبر کی وجہ سے کہی، غرور کی وجہ سے کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو، پانی دائیں ہاتھ سے پینا ہے یا کھانا ہے، وہ بائیں سے کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے تکبر کی وجہ سے کہا میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہارا دائیں ہاتھ پھر نہ کام کرے۔ یہ ہاتھ اس کا مفلوج ہو گیا، یہ ہاتھ اس کا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ساری زندگی یہ مفلوج اسی طرح لٹکتا ہوا، اس کا ہاتھ کبھی اٹھ کر اس کے منہ تک نہیں آ سکا۔ بات چھوٹی ہو یا بڑی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے امت کے لیے۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری اس قدر ضروری۔ اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی کیفیت تو عجب تھی۔ وہ ہر معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے لیے اتنا اہم سمجھتے ہوئے آپ کی سنت سے اس قدر والہانہ محبت کرتے تھے
کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے، دوسرا کیا سمجھ رہا ہے، دوسرے کی سوچ میں کیا آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں اس کی. سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہے. سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ ایک وفد مسلمانوں کا کسریٰ کے پاس پہنچا گفتگو کرنے کے لیے. تو کسریٰ کے پاس بیٹھے ہیں، گفتگو ہوئی، بعد میں کھانا رکھا گیا. مسلمان بیٹھے ہیں، کسریٰ بیٹھا ہے، وقت کا بادشاہ، اس کے وزراء، مشیر، سارے بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. کھانا کھاتے ہوئے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر پڑتا ہے. سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نیچے سے لقمہ اٹھانے لگتے ہیں. تو ساتھ جو ساتھی بیٹھا تھا اس نے اشارہ کیا ہاتھ کے ساتھ کہ کسریٰ، ایران کا بادشاہ، وزیر، مشیر، سرکردہ، ہائی جینٹری بیٹھی ہے. خیال یہ تھا کہ وہ کیا سمجھیں گے کہ نیچے سے اٹھا کے کھا لیتے ہیں. تو اشارے کے ساتھ ایسا کیا. اللہ اکبر. اب مسلم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لقمہ نیچے گر پڑے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لیں، شیطان کے لیے نہ چھوڑیں. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ حُمَقَاء، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ اگرچہ وقت کا بادشاہ، اگرچہ دنیا میں اس کا ڈنکا بجتا ہے، لیکن یہ آگ کی پرستش کرنے والے، غیر اللہ کے سامنے سرنگوں ہونے والے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ عقل اور فہم والے اگر ہوتے تو ایک اللہ کی پرستش کرتے. یہ عقل اور فہم سے عاری لوگ. اور کہا میں نبی الاسلام کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کہ جن سنتوں کو اپنانے کی وجہ سے، جن پر ایمان لانے کی وجہ سے، جن کی محبتوں کی وجہ سے، جن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدتوں کی وجہ سے اللہ نے آج ہمیں شرف دیا ہے کہ ہم کسریٰ کے دو بدو سامنے بیٹھ کر اس سے گفتگو، ہم پلہ ہو کر گفتگو کر رہے ہیں. عرب کے بدوؤں کو کیا سمجھتے تھے؟ روم اور ایران والے اس وقت. کہا اللہ نے آج ہمیں اگر شرف دیا ہے، عزت سے نوازا ہے، ہمیں رفتوں سے نوازا ہے، مرتبہ دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے والہانہ محبت اس کی وجہ سے. تو اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ حُمَقَاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوٹی ہو یا بڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معمول کی ہو یا کوئی خاص الخاص ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، زندگی کے ہر پہلو پہ امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما آتاکم الرسول، جو دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فخذوہ، پس اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری جو ہدایت ہے، جنت کا راستہ ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے. لیکن یہ سنت ساری زندگی پر محیط ہو، بات چھوٹی ہو یا بڑی، اہم ہو یا معمولی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنانا اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کا باعث اور اللہ عز و جل کے ہاں شرف، تقرب، درجات کی بلندی کا باعث. مالک سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی ساری زندگی پر محیط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے. دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے. دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت،
دے دے الہی وہ نور بصیرت